السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد، فعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين، رواه الدارقطني وصحح الأئمة وقفه۔ بلوغ المرام من ادلة الاحکام کی حدیث نمبر 111 ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ حدیث کے راوی مشہور صحابی سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التیمم ضربتان ضربۃ للوجہ وضربۃ للیدین إلى المرفقين، رواہ الدارقطنی وصحح الأئمة وقفه۔ التیمم مانے تیمم، تیمم معروف ہے، اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ ابھی پچھلے درس میں اس کی وضاحت کی گئی تھی کہ جب آدمی کو پانی نہ ملے اور نماز کا وقت ہو جائے، اسے وضو بنانا ہو، تو وہ وضو کی جگہ پہ تیمم کرے گا، یعنی اپنے دونوں ہاتھ کو مٹی پر، پاک مٹی پر مارے گا اور پھر ہاتھ کو پھونک مار لے گا تاکہ دھول مٹی اڑ جائے، اور پھر اپنے ہاتھ کو اور اپنے چہرے کو اور اپنے دونوں ہاتھ کو یعنی کلائی کو اوپر نیچے پھیر لے گا، مسح کر لے گا۔ یہ ہو گیا تیمم۔ اسی تیمم کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے، اور کل کے درس میں یہ بھی واضح کیا گیا تیمم جیسے وضو کے قائم مقام ہے، وضو کا بدل ہے، اسی طریقے سے غسل کا بھی بدل ہے۔ یعنی اگر آدمی بے وضو ہو گیا ہے تو وہ پانی نہ ملے تو تیمم کرے گا، ایسے ایک آدمی پر غسل فرض ہو گیا ہے اور پانی نہیں ہے تو وہ تیمم کرے گا۔ دونوں کا طریقہ ایک ہی ہے، یعنی غسل اور وضو دونوں کے تیمم کا طریقہ ایک ہی ہے۔ ضربتان، ضربتان یہ تثنیہ کا لفظ ہے۔ تثنیہ معنی ہوتا ہے دو، ایک کو واحد کہتے ہیں، دو ہو تو اس کو تثنیہ کہتے ہیں، اور دو سے زیادہ ہو تو اس کو جمع کہتے ہیں۔ تو ضربتان دو ضرب، ضرب معنی ہوتا ہے مارنا، ضرب معنی کیا ہوتا ہے؟ مارنا۔ ضربتن ایک مرتبہ مارنا، ضربتان دو مرتبہ مارنا۔ التیمم ضربتان، تیمم دو ضرب ہے، یعنی دو مرتبہ اپنے ہاتھ کو زمین پر مارنا ہے۔ التیمم ضربتان، تیمم کب مکمل ہوگا؟ جب دو مرتبہ ہاتھ سے ماریں گے زمین پر۔ ضربۃ للوجہ، ضربۃ مانے ایک مرتبہ مارنا، وجہ مانے چہرہ، للوجہ چہرے کے لیے۔ ضربۃ للوجہ ایک ضرب چہرے کے لیے۔ وضربۃ للیدین الی المرفقین، وضربۃ للیدین ید مانے ہاتھ، یدین مانے دو ہاتھ، یہ تثنیہ ہے۔ ید مانے ہاتھ اور یدین مانے دو ہاتھ، تثنیہ، تثنیہ کا مطلب دو، ایک ہو تو واحد، دو ہو تو تثنیہ، اور دو سے زیادہ ہو تو جمع۔ الی المرفقین، مرفق، مرفق مانے کوہنی، یہ بھی تثنیہ ہے۔ مرفقن واحد ہے، مرفقین دو کوہنی۔ التیمم ضربتان ضربۃ للوجہ وضربۃ للیدین الی المرفقین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیمم دو ضرب ہے، یعنی دو ضرب سے تیمم ہوتا ہے، دو مرتبہ ہاتھ کو زمین پر مارنے سے تیمم ہوتا ہے، یہ مطلب ہے التیمم ضربتان کا، کہ
کہ تیمم 2 ضرب ہے، یعنی تیمم کیسے مکمل ہوگا؟ 2 مرتبہ مارنے سے ہوگا۔ ضربۃ للوجہ، ایک مرتبہ چہرے کے لیے، ضربۃ ایک مرتبہ مارنا، للوجہ چہرے کے لیے، یعنی ایک مرتبہ ہاتھ مارے تو اس سے کیا مسح کریں گے؟ ہاتھ پھیریں گے چہرے پر۔ وضربۃ للیدین، اور دوسری مرتبہ زمین پر مارنا ہوگا کس کے لیے؟ للیدین، دونوں ہاتھوں کے لیے۔ وضربۃ للیدین، اور ایک ضرب دونوں ہاتھوں کے لیے۔ الی المرفقین، کوہنیوں تک، یعنی دوسری مرتبہ جو ہاتھ ماریں گے تو اس سے اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک مسح کریں گے، ہاتھ پھیریں گے، ملیں گے۔ رواہ الدارقطنی، اس حدیث کو امام دارقطنی نے بیان کیا ہے۔ وصحح الائمۃ وقفہ، وصحح مطلب صحیح قرار دیا، وصحح اور صحیح قرار دیا، الائمۃ امام کی جمع ائمہ، امام واحد، اور ائمہ مانے بہت سارے امام، ائمۃ، وصحح الائمۃ، ائمہ نے یعنی ائمہ حدیث نے، محدثین نے صحیح قرار دیا ہے۔ وقفہ، وقف مانے موقوف، وقفہ اس کے موقوف کو، یعنی اس روایت کے موقوف ہونے کو علماء محدثین نے صحیح قرار دیا ہے۔ وصحح الائمہ، ائمہ نے صحیح قرار دیا ہے، وقفہ اس کے موقوف کو۔ موقوف کا مطلب کیا ہوا کہ یہ روایت جو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا ہے، اس کو محدثین نے قبول نہیں کیا ہے، بلکہ اس روایت کو موقوفاً صحیح قرار دیا ہے۔ موقوفاً صحیح قرار دیا ہے مطلب کہ یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے۔ موقوف کسے کہتے ہیں؟ موقوف صحابی کے قول کو موقوف کہتے ہیں، یعنی صحابی نے جو کہا ہے، صحابی نے جو کہا ہے وہ موقوف ہے، اور جو صحیح سند سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہو اس کو مرفوع کہتے ہیں۔ تو یہ مرفوع ثابت نہیں ہے، یہی حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں وَصَحَّحَ الْأَئِمَّةُ وَقْفَهُ، کہ ائمہ نے یعنی محدثین نے اس کے موقوف ہونے کو صحیح قرار دیا ہے، یعنی روایت یہ کیا ہے؟ موقوفاً صحیح ہے، مرفوعاً صحیح نہیں۔ التیمم ضربتان، تیمم 2 ضرب ہے، یعنی 2 مرتبہ ہاتھ کو زمین پر مارنا ہے، ایک مرتبہ چہرے کے لیے اور ایک مرتبہ ہاتھ کے لیے۔ یہ روایت دارقطنی کے اندر بھی ہے، اور یہی روایت حاکم اور بیہقی کے اندر بھی موجود ہے۔ لیکن جتنی بھی روایتیں، یعنی 2 ضرب والی جو روایت، ضربتان 2 ضرب والی جو روایتیں ہیں، ساری کی ساری روایتیں کیا ہے؟ ضعیف ہیں۔ ضعیف کیوں ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ ائمہ حدیث نے علی بن زبیان جو ایک راوی ہیں، ان کو اہل علم نے، ائمہ جرح و تعدیل نے، محدثین نے ضعیف قرار دیا ہے۔ اور اس حدیث کی بہت ساری سندیں ہیں، یعنی کئی طرق سے یہ روایت مروی ہے، لیکن ساری کی ساری روایتیں کیا ہے؟ ضعیف ہے۔ خلاصہ کلام کیا نکلا کہ تیمم کے لیے ایک ہی ضرب ہے، تیمم کے لیے ایک ہی ضرب ہے، یعنی ایک مرتبہ زمین پر ماریں گے اور جو ہاتھ میں دھول مٹی لگی ہے اس کو پھونک مار دیں گے، اور پھر اسی سے چہرے پر اور ہاتھ پر مل لیں گے، یعنی ایک ہی مرتبہ زمین پر مارنا ہے۔ یہ روایت بخاری مسلم کی اوریجنل روایت ہے، مطلب صحیح روایت ہے، کنفرم روایت ہے۔ ایک ہی مرتبہ تیمم میں مارنا ہے زمین پر، ایک ضرب ہے، تیمم میں ایک ہی ضرب ہے۔ اور یہ جو روایت ابھی پڑھی گئی ہے دارقطنی کی، اس کو محدثین نے ضعیف قرار دیا ہے۔ تو حدیث کس پر عمل ہوگا؟ یعنی کس حدیث پر عمل ہوگا؟ جو صحیح روایت ہے۔ ابھی اوپر جو روایت گزری ہے عمار بن یاسر وغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ذکر کیا کہ ایک مرتبہ ذکر ہے مارنے کا، 2 مرتبہ مارنے کا ذکر نہیں ہے۔ تو وہ روایت صحیح بخاری کی ہے، مسلم کی ہے، اور یہ روایت دارقطنی کی ہے۔ دونوں حدیثوں میں ٹکراؤ ہو گیا، ایک حدیث کہتی کہ ایک مرتبہ مارو اور دوسری حدیث کہتی 2 مرتبہ مارو۔ عمل کس پہ کیا جائے گا؟ دیکھیں، جب روایت ضعیف ہو تو ضعیف پر عمل نہیں کیا جائے گا، اور جو روایت صحیح ہے اس پر عمل کیا جائے گا۔ تو بخاری و مسلم کی روایت صحیح ہے، اور یہ روایت جو دارقطنی کی ہے اور
حاکم وغیرہ اور بیہقی وغیرہ کی بھی یہی روایت ہے کہ 2 ضرب ہے تیمم کے لیے، لیکن وہ روایت سند کے اعتبار سے کمزور ہے، مطلب ضعیف ہے، تو اس پر ضعیف حدیث پر عمل نہیں ہوگا۔ جب صحیح حدیث موجود ہے تو صحیح حدیث پر عمل کیا جائے گا۔ حدیث کا ترجمہ پھر سے دیکھیے، وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، التیمم ضربتان، تیمم 2 ضرب ہے، یعنی تیمم مکمل ہوگا 2 ضرب سے، یعنی 2 مرتبہ زمین پر مارنا پڑے گا۔ ضربۃ للوجہ، ایک مرتبہ زمین پر مارنا چہرے کے لیے، ضربۃ للوجہ ایک مرتبہ مارنا، ایک ضرب چہرے کے لیے ہے، وضربۃ للیدین الی المرفقین، اور ایک مرتبہ زمین پر مارنا ہے دونوں ہاتھ کے لیے کوہنی تک۔ دوسرا ضرب کس کے لیے ہوگا؟ پہلا ضرب تو چہرے کے لیے ہوگا، دوسرا ضرب یہ ہاتھ کے لیے ہوگا جو کوہنی تک وہاں پر ہاتھ پھیرا جائے گا، مسح کیا جائے گا۔ رواہ الدارقطنی وصححہ الائمۃ وقفہ، امام دارقطنی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے، اور ائمہ محدثین نے اس روایت کے موقوف ہونے کو صحیح قرار دیا ہے۔ وصححہ الائمہ، ائمہ نے صحیح قرار دیا ہے، وقفہ اس کے موقوف ہونے کو۔ یہ روایت کیا ہے؟ یہ مرفوعاً ثابت نہیں ہے، البتہ یہ موقوفاً حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ثابت ہے۔ دیکھیے، ایک مرتبہ زمین پر ہاتھ مارا جائے گا، تیمم کے اندر ایک مرتبہ زمین پر ہاتھ مارا جائے گا۔ جمہور علماء اسی بات کے قائل ہیں۔ جمہور علماء کا موقف یہی ہے کہ تیمم میں ایک ہی مرتبہ زمین پر ہاتھ مارا جائے گا، اور امام مالک اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا موقف یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ 2 مرتبہ زمین پر ہاتھ مارا جائے گا، ایک مرتبہ چہرے کے لیے اور دوسری مرتبہ ہاتھ کے لیے جو کوہنیوں تک اس کو مسح کیا جائے گا۔ تو ان کی روایت یہی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ان کی دلیل بنتی ہے، یعنی امام مالک امام شافعی رحمہ اللہ کی یہی دلیل بنتی ہے۔ اور فقہ حنفی کے اندر بھی یہی ہے کہ 2 ضرب تیمم کے لیے ہے، یعنی ایک مرتبہ چہرے کے لیے اور ایک مرتبہ ہاتھ کے لیے۔ لیکن صحیح بات یہی ہے، راجح قول یہی ہے کہ تیمم کے لیے ایک ہی ضرب ہے، جیسا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم اور دیگر حدیث کی کتابوں میں روایت موجود ہے عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی، کہ جس کے اندر یہ لفظ ہے ثم ضرب بیدیہ الارض ضربۃ واحدہ، ضربتاً واحدہ، ایک ہی ضرب کے ذکر ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں، ایک مرتبہ زمین پر مارا اور وہی آپ نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا، یعنی اس پر مسح کیا چہرے پر، اور پھر اس کے بعد اپنے دونوں ہتھیلیوں پر مسح کیا۔ تو اللہ رب العالمین نے بھی یہی کہا ہے کہ جب تم کو پانی نہ ملے تو تم اپنے فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، پاک مٹی سے تیمم کرو، اور اس میں یہ ذکر کیا ہے اللہ رب العالمین نے کہ اپنے ہاتھ کو اور اپنے چہرے کو اپنے چہرے اور اپنے ہاتھ پر مسح کرو، مطلب اپنے ہاتھ کو پھیرو، یعنی جو زمین پر مارا ہے اور پھونک کر کے وہی چہرے پر اور ہاتھ پر ملو۔ تو ہاتھ کا اطلاق جو ہوتا ہے یہ کوہنی تک نہیں ہوتا ہے، یہ کلائی اور یہ جو گٹا ہے یہاں تک ہوتا ہے۔ تو یہ ہتھیلی سمیت جو بڑی ہڈی ہے جس کو گٹا کہتے ہیں، وہاں تک ہی مسح کیا جائے گا، یعنی کوہنی تک مسح نہیں کیا جائے گا تیمم میں۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کہا گیا کہ چوری کرنے والے مرد اور چوری کرنے والی عورت دونوں کے ہاتھ کے کاٹ دو، تو ہاتھ کاٹنے کا ذکر کیا گیا ہے، تو کیا ہاتھ یہاں کوہنی تک کاٹا جائے گا؟ نہیں، کوہنی تک سے ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، کلائی کے پاس سے ہاتھ کاٹا جائے گا، یعنی جو یہ انگوٹھے کے بعد جو کلائی کے بعد جہاں کلائی ختم ہوتی ہے، جو ہڈی ہے جہاں سے ہاتھ فولڈ ہوتا ہے، مڑتا ہے، وہیں سے ہاتھ کاٹا جائے گا۔ جو گٹے کی ہڈی ہے وہیں سے ہاتھ کو کاٹا جائے گا۔ چوری کرنے والے مرد اور چوری کرنے والی عورت دونوں کی سزا یہی ہے کہ ان کے ہاتھ کو کاٹ دیا جائے۔ تو ہاتھ مطلب کہاں سے؟ یہ کوہنی سے ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، کہاں سے ہاتھ کاٹا جائے گا؟ یہ کلائی کے ہاتھ سے۔ روایت کیونکہ یہ ضعیف ہے اس لیے اس سے کوئی نقطہ نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی مسئلہ نکالنے کی، مستنبط کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس پر عمل بھی نہیں کیا جائے گا، اس حدیث پر عمل
نہیں کی جائے کیونکہ روایت ضعیف ہے. اللہ تعالی ہم سب کو آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے اور کتاب و سنت کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه الغفور الرحيم. وصلى الله على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.